ہم کیا کریں ہمیں کیا پڑی ہے بھائی، اسی میں بھلا ہے کہ آئندہ کے لیے ایک نہ سو سکھ۔ اس طرح کے جملے ہمیں سوسائٹی میں بے شمار سننے کو ملتے ہیں۔ یہ جملے لوگ عموماً اس وقت بولتے ہیں جب وہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور جواباً ان کے ساتھ ویسی نیکی نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے اس لیے آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو بدلہ ہے اس بلائی کا جو اس نے آپ کے ساتھ کی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ دوسرے لفظوں میں اس کو سوداگری کہتے ہیں۔ مگر اس سے بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لینا جانتے ہیں مگر دینا نہیں جانتے۔ ہمیں دوسروں سے کیا تکلیف ہے ہم یہ تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، مگر دوسروں کو ہم سے کیا تکلیف ہے ہم یہ نہیں جانتے۔ عجب دستور ہیں ہمارے اور عجب سوچ ہے۔ اس حالت کو خود غرضی کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ جس سلوک کی توقع ہم دوسروں سے کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں نہیں مل رہا تو جواب میں ہم بھی دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کریں گے تو ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہے گا؟ دیکھو، تم عام نہیں خاص ہو، تم میں اور دوسرے لوگوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ اس مان کو کبھی رسوا مت ہونے دو۔ لوگ ہمیشہ سایہ دار درخت کے نیچے ہی بیٹھتے ہیں اور پھل دار درخت کو کنکر بھی مارے جاتے ہیں۔ نہ جانے ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان انسان پر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کو آپ کا محتاج کر دیتا ہے۔ اگر کوئی تمہارے پاس حاجت لے کر آتا ہے تو مبارک ہو، یہ تم پر اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے۔ اللہ کے ایک ولی اپنے مریدین کے ہمراہ دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک بچھو کو دیکھا اور اپنے ہاتھ سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر اس بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ انہوں نے یہ عمل بار بار دہرایا مگر ہر بار وہ ڈس لیتا تھا، لیکن آپ نے اس کے ڈسنے کی وجہ سے اس عمل کو ترک نہیں کیا، اور اس طرح بار بار کوشش کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو پانی سے باہر نکال دیا۔ جب چاہنے والوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو کہنے لگے، حضور، آپ اس طرح سے کیوں کر رہے تھے؟ آپ ہر بار اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے اور وہ آپ کو ڈس لیتا، آپ اس کو چھوڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا، اس کی فطرت میں ڈسنا تھا، اس نے بچھو ہو کر اپنی فطرت نہیں چھوڑی، تو میں انسان ہو کر اپنی فطرت کیسے چھوڑ دوں؟ جس کی فطرت میں جو ہوتا ہے اس سے وہی کچھ ملتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، فرزند، اپنے اور دوسروں کے درمیان خود اپنی ذات کو میزان بنا۔ جو بات تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی ان کے لیے پسند کر، اور جو بات اپنے لیے ناپسند کرتا ہے ان کے حق میں بھی ناپسند کر۔ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، جس طرح تیری خواہش ہے کہ وہ تجھ سے پیش آئے۔ لوگوں کی جو باتیں ناپسند ہیں اپنی بھی وہ باتیں ناپسند کر۔ اگر لوگ بھی تجھ سے وہی برتاؤ کریں جو تو ان سے کرتا ہے تو اسے ٹھیک جان۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جیسا سلوک تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرو گے اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ بس جس شخص نے اس بات کو سمجھ لیا اور اسے اس بات کی فکر لاحق ہوئی تو اس کے لیے ایسے انسان کے ساتھ بھی احسان کرنا آسان ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ برا سلوک کرے۔ مگر ہم بے روحی کرنے میں اتنے ماہر ہو چکے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم کہتے ہیں، آئندہ کے لیے میں تجھ سے نہیں ملوں گا، آئندہ کے لیے میں تمہارے ساتھ بھلا نہیں کروں گا۔ واہ رے بھیا واہ! کبھی فرصت ملے تو خود سے ایک سوال کرنا کہ اگر یہاں میرے آقا ہوتے تو کیا کرتے؟ اس بات کو سوچنا ہوگا، اور پھر جو بھی جواب ملے اس کو بے چون و چرا قبول کر لینے میں کمال ہے۔ بے شک اس میں دائمی کامیابی اور سکون چھپا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔